کلپ نمبر 864۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 سے لے کر 80 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ ترجمہ: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دونوں پر کیا جانے والا انعام ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکومت اور اجتہاد و احکام کے طریقوں وغیرہ کا علم عطا کیا۔ مجتہد کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ جن علماء کرام کو اجتہاد کرنے کی اہلیت حاصل ہو، انہیں ان امور میں اجتہاد کرنے کا حق ہے جس میں وہ کتاب و سنت کا حکم نہ پائیں، اور اگر ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو بھی ان پر کوئی مواخذہ نہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور حدیث پاک میں ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں درست ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا جانے والا انعام بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کا تابع بنا دیا کہ پتھر اور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاملہ سمجھا دینا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دینا، اور پہاڑوں پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کا تابع بنا دینا، یہ سب ہمارے ہی کام تھے، اگرچہ تمہارے نزدیک یہ کام بہت عجیب و غریب ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک لباس یعنی زرہ بنانا سکھا دیا جسے جنگ کے وقت پہنا جائے تاکہ وہ جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کام آئے اور جنگ کے دوران تمہارے جسم کو زخمی ہونے سے بچائے۔ تو اے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والوں، تم ہماری اس نعمت پر ہمارا شکر ادا کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشے۔ انبیاء کرام علیہ السلام مختلف پیشوں کو اختیار فرمایا کرتے اور ہاتھ کی کمائی سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا، حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کا، حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرانے کا، حضرت صالح علیہ السلام چادر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بطور خاص کوئی پیشہ اختیار نہیں فرمایا، لیکن آپ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، تجارت فرمائی اور کچھ دیگر کام بھی فرمائے ہیں، لہذا کسی جائز کام اور پیشے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنے کے فضائل۔ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جو جائز ذریعہ، سبب، پیشہ اور صنعت اختیار کرنا ممکن ہو اسے ضرور اختیار کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی جائز پیشے یا صنعت کو اختیار کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے یہاں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنے کے 4 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جب وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھر کوئی اسے دے یا کوئی منع کر دے۔ نمبر 3،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت یعنی جس میں خیانت اور دھوکہ وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔